نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کے الفاظ تھے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کہ جو قرآن میں سے آسان ہو اس کو پڑھو. اب اس صحابی رسول کو جس نے نماز آ کر پڑھی اور صحیح نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہے، تم جا کر دوبارہ پڑھو. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پڑھا کروں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بیان فرمائیے. تو آپ نے فرمایا ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن کہ جو قرآن آسان ہو تم پڑھو. اور یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ آئی ہے تو اس میں ثم اقرأ ما تيسر کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن کہ تم کیا پڑھو؟ ام القرآن پڑھو. تو ما تيسر صفحہ 132 مکتبہ امدادیہ ہے جناب. ہاں جی ایک دو صفحے کا فرق ہوگا. ہاں جی یہ بعد میں کیا کریں تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ مسئلہ ہو. آپ حوالہ چیک کر سکتے ہیں بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثم اقرأ بأم القرآن کہ آپ نے فرمایا کہ ام القرآن کو تم پڑھو. تو اب قرآن مجید کے اندر جو فقرؤوا ما تیسر کا جو حکم دیا گیا کہ تم ما تیسر کو پڑھو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات کی تفسیر وہ کیا بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیہم. اے نبی ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تھا کہ آپ ان کو کھول کھول کر بیان فرمائے. اور انہوں نے مجاہد کا قول، امام زہری کا قول پیش کیا. امام زہری یہ تابعین کے بھی بعد کے ہیں، تبع تابعین ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر جو انہوں نے بیان کی. اور مجاہد کا قول پیش کیا جو تابعی ہیں. اور انہوں نے ابو العالیہ کا قول پیش کیا جس کے آگے خود کتاب القراءت صفحہ 155 پیش کیا ہے، اور صفحہ 155 کے اوپر آگے لکھا ہوا ہے کہ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ کہ یہ روایت منقطع ہے. منقطع کا معنی کیا ہے کہ اس کی سند مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے. صفحہ نمبر 107 ہے جو خود مولانا عبداللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت آگے ساتھ لکھا ہوا ہے ادوری فساقت القوم تک پڑھ کر چپ ہو گئے اور آگے چھوڑ دیا ہے عبارت. اسے کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ کہ یہ روایت بھی منقطع. اس سے پہلے مجاہد کا قول ہے، اس کو بھی امام بہقی نے پیش کیا اور فرمایا کہ هَذَا مُنْقَطِعٌ. مجاہد کا قول بھی منقطع، ابو العالیہ کا قول بھی منقطع. یعنی یہ صحابہ کے اقوال بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی نہیں ہے. یہ تفسیر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے نہ صحابہ کی بیان کی ہوئی ہے. کتاب اٹھا کر مدارک میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. نہ کسی کا قول، نہ کسی کا حوالہ، نہ کسی کی سند. اور دین کے اندر اگر سند نہ ہوگی یوں ہی کہنے کے لیے جی امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا گیا. حالانکہ یہ اذا قرئ القرآن فانصتوا لهم یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ اعراف کی ہے. سورہ اعراف مکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کا فرض ہوئی ہے مکہ کے آخری دور میں. مکہ کے آخری دور میں جماعت کے جو احکام ہیں تفصیلی وہ مدینے میں جا کر آئے. یہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جناب میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام الکلام مولانا عبدالحی لکھنوی کی، اور اس کے اندر جناب صفحہ 121 یہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں 9 اقوال ہیں. اس آیت کے بارے میں 9 اقوال ہیں. کیا ہے؟ ایک ہے جی نازلت عند الخطبۃ یوم الجمعہ کی، ایک ہے نازلت فی تحریم الکلام، ایک ہے نازلت فی رفع الاصوات، اور ایک ہے جناب کہ فہذه الاثار تشهد انهم اختلفوا فی سبب نزول هذه الايه على الاقوال کہ اس آیت کے اندر اختلاف ہے اس کے سبب نزول کے بارے میں. کوئی اجماع شبہ نہیں ہے. امام احمد کا قول پیش کیا ابن تیمیہ کے حوالے سے. میں مولوی عبداللہ کو کہتا ہوں اور ساری جماعت کو کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ سے لے کر امام احمد تک سند دکھا دیں. امام احمد کے قول کی سند دکھا دیں کہ ابن تیمیہ کی سند امام احمد تک کہ اجماع ہے. خود حنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے اندر اختلاف ہے. احدها انها نزلت في سباع الخطبہ، یہ خطبے کے بارے میں ہے. دوسرا قول فی القراءۃ خلف الامام فی الصلاۃ. تیسرا قول نصا للتکلم فی الصلاۃ کہ نماز کے اندر کلام اور گفتگو کو منع کرنے کے لیے. چوتھا قول یہ ہے فی الاذکار خلف الامام عند آیات الترغیب والترہیب کہ آیات کے وقت ترغیب و ترہیب کے وقت ذکر سے منع کیا گیا. اور عامۃ لکل سامع القرآن سواء کان فی الصلاۃ و فی الخطبہ، چاہے نماز میں ہے یا نماز کے علاوہ ہے، عام ہے. اور چھٹا قول یہ فی القراءۃ فی الصلاۃ والخطبۃ جميعا. اس طرح کے 9 قول پیش کرنے کے بعد وفی الآیۃ قول خامس، اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کون؟ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی. وہ بیان کرتے ہیں وَهُوَ إِنَّهُ خِطَابٌ مَعَ الْكُفَّارِ فِي ابْتِدَاءِ التَّبْلِيغِ وَلَيْسَ خِطَابًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ کفار کے ساتھ ہے کہ ابتداء تبلیغ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کافر لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه کہ تم قرآن کو نہ سنو، شور مچا کرو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ نے ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا
کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے خطاب مع المسلمین وہذا قول حسن مناسب، اس سلسلے میں جتنے بھی قول ہیں ان تمام قولوں میں سب سے حسن، سب سے مناسب اور بہتر قول یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کا قبل هذه الآیہ، اس آیت سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، یطلبون آیات مخصوصہ، جو مخصوص قسم کی آیات کے مطالبے کرتے تھے معجزات کے، تو ان کے مقابلے میں وہ کہا کرتے تھے لولا اجتبیتها، آپ خود کیوں نہیں گھڑ لیتے. آپ ان کو فرما دیجئے قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، یہ قل ہے قل، اور انما اتبع ما یوحى الی من ربی یہ مقولہ ہے. اور فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ واو عطف ہے، اس کا عطف پہلے اسی مقولہ کے ساتھ ہے کہ قل لهم، یعنی ان کفار کو یہ کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے لعلکم، ان کی تین باتیں، لا تسمعوا اللہ نے فرمایا فاستمعوا، ان کا تھا والغوا شور مچاؤ، اللہ نے فرمایا انصتوا خاموش رہا کرو، شور نہ مچایا کرو. انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ نے فرمایا تم غالب آنے کی نہ سوچو، لعلکم ترحمون، تم یہ سوچو کہ تم پر رحم ہو جائے، تم پر رحم. اور اس آیت سے پہلے فرمایا کہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، کہ یہ ایماندار لوگوں کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے ہی، ہدایت اور رحمت ہے ہی. اور اے کافرو، اگر تم بھی سنو گے نا، غور فکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر بھی ہو جائے گی. اور امام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ اس فقرہ ما تیسر من القرآن، جو قرآن کی آیت ہے، اس سے مراد ما تیسر سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. اور یہ تفسیر کسی کا قول نہیں ہے، یہ تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور دوسرا انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول پیش کیا، جس کی سند بھی انہوں نے پڑھی، اور اس کے اندر محاربی ہے جس کو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور دوسرا اس میں بشیر راوی ہے تو اس کو کذاب کہا گیا میزان الاعتدال کے اندر. تو اب کذاب اور ضعیف راویوں کی روایت پیش کرنے کے بجائے کوئی صحیح تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں، یا یہ پیش کریں کہ کسی صحابی نے فرمایا ہو اور سند بھی اس کی کیا ہو، صحیح ہو. یہ جناب تہذیب التہذیب ہے، یہ عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربی، انہوں نے خود پڑھا تھا. یروی عن المجہولین احادیث منکرہ فیفسد حدیثہ، یہ مجہول لوگوں سے حدیث منکر بیان کرتا ہے جس کی بنا پر اس کی حدیث فاسد ہو جاتی ہے. کان ثقۃ کثیر الغلط، ہے ثقہ ہونے کے باوجود یہ غلطیاں بہت زیادہ کرتا تھا. اور ولکنہ کذا مضطرب ہے، اور بلغنا انہ کان یدلس، یہ تدلیس بھی کرتا تھا، اور یہ عن کے ساتھ روایت بیان کر رہا ہے. اور دوسری وجہ اس کے اندر بشیر کی ہے. بشیر کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر کذاب کہا ہے. تو اب آئیے سنن نسائی صفحہ 146، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی نماز پڑھائی جس کے اندر قراءت بلند آواز سے کی جاتی. فقال لا يقرأن احد منكم اذا جهرت بالقراءة، نہ پڑھا کرے تم میں سے کوئی ایک جب میں زور سے پڑھ رہا ہوں سوائے القرآن کے، کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اب میں صفحہ نکال کر دے دیتا ہوں. ایک منٹ میں پیش کر دیا، آپ دے دیں ایک منٹ میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. توجہ فرمائیں، بند کرو بھائی ایک منٹ، جب موبائل ایک منٹ ٹائم ہے پھر شروع. اب ٹائم بعد میں شروع. موبائل بند کرو. آپ کتاب نکالیں نا، صفحہ بتاتا ہوں آپ کو، پیش کرنی ہے، کیا ہوا؟ کتاب آ جاؤں، صفحہ دکھا دوں. دیکھیں تو آپ کے پاس نہیں ہے، دکھا دیں میں ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں. وہ ڈھونڈتے بعد میں رکھنا سب. آپ کی کتاب دکھا دیتے اس میں کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، مولوی صاحب نے کہا کہ فقرہ ما تیسر، اور فقرہ ما تیسر پڑھ کر پھر ایک حدیث سے استدلال کیا اور کہا کہ اس سے فاتحہ مراد ہے. مطلب فقرہ ما تیسر میں جو آسان ہو وہ پڑھو. تو آسان تو سورہ قل ہو واللہ آسان ہے، انا اعطینا آسان ہے. باقی رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحہ کو ما تیسر کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحہ کو ما تیسر کہا ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، صفحہ نمبر 125 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں حکم دیا گیا کہ فاتحہ پڑھیں اور ما تیسر پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر فاتحہ کے علاوہ کو ما تیسر فرمایا، لیکن مولوی عبد الرحمن شاہین کہتا ہے نہیں فاتحہ ما تیسر ہے. ہمیں ایک حدیث دکھا دیں اور پوری باری میں اس نے ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں یہ بات ہو
کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. فقرؤ ما تیسر میں مولوی صاحب امام کا ذکر بھی نہیں ہے, مقتدی کا ذکر بھی نہیں ہے, فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے. جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے. اور کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن میں نے جو بات پیش کی تھی کہ مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے, میرے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ ان نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو پیش کیا اس میں محاربی ہے. محاربی کو ابن حجر نے جھوٹا کہا ہے. ابن حجر نے کہاں جھوٹا کہا؟ تو محاربی کو ابن حجر نے جھوٹا نہیں کہا, اس لیے وہی سب وہ کتاب نے جس کا آپ نے حوالہ دیا ابن حجر نے جھوٹا کہا. یہ میرے ٹرم کے اندر بشیر کو کذاب کہا گیا ہے اور اس محاربی کو جھوٹا, محاربی کو جھوٹا کہا. مجھے وہ کتاب دکھائیں محاربی کو ضعیف کہا, ابن حجر ضعیف کہا, ضعیف دکھاؤ, ضعیف دکھاؤ. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محاربی کو ضعیف نے کہا, اس نے جھوٹ بولا اس پر. دوسرے نے کہا کہ کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ توضیح الکلام, یہ عام کتاب نہیں, یہ میرے پاس توضیح الکلام ہے, یہ عام کتاب نہیں. ارشاد الحق عصری فیصلہ بادی کی کتاب ہے, اور اس کتاب کا تعارف اثر الکلام جو جونا گڑھی کی تفسیر قرآن کریم کی جو سعودیہ سے نے شائع کر کے تقسیم کی, اس میں اس کتاب کا تعارف کرایا گیا. یہ دنیا کا اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مولوی کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے, قال عبداللہ فی القراءۃ خلف الامام انصت للقرآن کما امرت فإن فی القرآن لشغلا سیکفیک ذاک الامام. تو مناظر بن جا کہ عبداللہ ابن مسعود نے قراءت خلف الامام کے بارے میں فرمایا قراءت سننے کے لیے خاموش رہو جیسا کہ حکم دیا گیا, کیونکہ قراءت میں شغل ہے. امام کا پڑھنا تمہیں کافی ہے, امام کا پڑھنا تمہیں کافی ہے, امام کا پڑھنا تمہیں. تو جو فرمائے بھائی اس کے بارے میں ارشاد الحق عصری کہتا ہے یہ اثر سندن صحیح ہے, یہ اثر سندن صحیح ہے, یہ اثر سندن صحیح ہے. دوسرے اثر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی فی الصلاۃ المفروضہ, یعنی فرض نماز میں, یعنی فی الصلاۃ المفروضہ فرض نماز میں کہتا ہے, یہ کہتا ہے. اور تیسرا اگلے اثر کے بارے میں کہتا ہے اذا قرئ القرآن, اس کے بارے میں کہتا ہے یہ سندن حسن ہے, یہ سندن حسن ہے. عبداللہ بن مسعود سے بھی آ گیا, حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود والے کو صحیح کہا, دوسرے کو حسن کہا. مولوی صاحب یا تو اس نے جھوٹ بولا یا آپ نے جھوٹ بولا, ایک تو غلط ہے, یا اس نے غلط کہا یا ان نے غلط کہا. کہتے ہیں مجاہد سے بیان کیا, ابو العالیہ سے بیان کیا, زہری سے بیان کیا. میں کہتا ہوں جو مرسل ہے تفسیر میں معتبر ہے, تفسیر میں سند کی گائل لگائی کس نے, تفسیر میں سند کی گائل لگائی کس نے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں پوری امت امام احمد کا قول نقل کیا, پوری امت کہتی ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ کی میں بات ماننے کو تیار, ابن تیمیہ کی بات ماننے کو تیار. میں کہتا ہوں ایک طرف ابن تیمیہ ہے, ایک طرف تو ہے, تو میں ابن تیمیہ کو ترجیح دوں گا, تیری بات. دوسری طرف جمہور صحابہ ہے, ایک طرف تو ہے, تو میرا دعویٰ تھا. میں صدر مناظر ہوں, مجھے بات کرنے کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ ما تیسرہ کی تفسیر آپ علیہ السلام نے صرف فاتحہ کے ساتھ کی, یہ جھوٹی بات یہاں دکھا ہے, صرف فاتحہ کے ساتھ کی. یہ بات میں نے دو حوالے دیے ہیں, یہی یہاں فاتحہ نہیں ہے, یہاں فاتحہ نہیں ہے, یہاں ہے ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, جو قرآن میسر ہے وہ پڑھو, اور یہی حدیث ہے. یہ دیکھیے بهذه القصة, بهذه القصة, اسی قصے اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ادھر بیٹھ, ادھر بیٹھ آ کے کیا بات ہے عمران صاحب, یہ دیکھیں ایک منٹ, آپ نے نہیں بولنا, مجھے بات کرنا. یہاں دیکھیں صدر سے بات کرنے دینا مجھے, جب صدر سے بات کر من القرآن میں قرآن سے مراد ہے فاتحہ نہیں, یہاں پہ نہیں کہا, آگے کہا. بات سنو نا,
अदनान साहब इन्होंने कहा था कि माते असर मुराद फातिहा, ये देखो या माते असर माते यही हदीस है, इसी सनद के साथ यार सुनो ना, सुनो तो सही यार, मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट, ये देखो आप इस्लाम में आगे ये फरमाया, शुरू से पढ़ो यार सुनो ना, शुरू से पढ़ो, आप इसलिए बोलते हैं, शुरू से पढ़ो, आप इसलिए बोलते हैं, शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़े ना, शुरू से पढ़े, शुरू से पढ़े ना। हाँ जी, ये यहाँ से पढ़ो, यार सवाल कहाँ से किया आपने? यहाँ से पढ़ो, पूरी बात सही है। आज एक किस्सा, हाँ, यहाँ से यही शुरू किस्सा किया। है, शुरू कर रहा हूँ मैं, यही किस्सा है। हाँ यार चुप तो कर, सुनो तो सही ना, यही किस्सा नकल किया और उसमें ये फरमाया आपने, इज़ा कुंता फतवज्जहत इलल क़िबला, जब आप खड़े हो क़िबले की तरफ मुंह करें आप, तो फकब्बिर तकबीर कहो, सुम्मा क़रा बिउम्मिल क़ुरआन व बिमा शा अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या माना क्या है? क्या माना क्या है? इसका मतलब क्या? उम्मुल कुरान पढ़ो, और ज़ायद पढ़ो, फातिहा पढ़ो और फातिहा से ज़ायद पढ़ो। माशाअल्लाह का माना क्या? फातिहा का लफ्ज नहीं है, उम्मुल कुरान का है। उम्मुल कुरान का लफ्ज है कि नहीं है? फातिहा का लफ्ज है कि नहीं है? दोनों का जिक्र है ना? फातिहा का लफ्ज दोनों का उम्मुल कुरान है कि नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है? सूरत दिखाएंगे, सूरत दिखाएंगे। माशाअल्लाह, 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 जो अल्लाह चाहे। जो अल्लाह चाहे क्या है वो? ये तो आप बताएं। आप क्यों बोल रहे हैं? सूरत किसने नहीं बोला? माशाअल्लाह सूरत का लफ्ज कहाँ है इसमें? सूरत का लफ्ज दिखाएं। उम्मुल कुरान, माशाअल्लाह आप बताओ ना क्या माशाअल्लाह? माशाअल्लाह का मतलब माशाअल्लाह सब सुनना चाहिए। तो आप तुमने बोला नहीं, सूरत नहीं होते। दिखा उम्मुल कुरान का क्या मतलब? उम्मुल कुरान का क्या मतलब? कुरान फातिहा और जो अल्लाह चाहे। जो अल्लाह चाहे। और क्या है वो? जो अल्लाह चाहे। जो क्या है वो? तो नहीं है ना? वो जो क्या अल्लाह है? चाहे। आप कुरान है। खुद कर रहे हैं। खान साहब सूरत का लफ्ज है लेकिन टाइम जाए का नंबर मास्टर ये कुछ नहीं टाइम जाए का नंबर बजाय कुरान और सूरत है ना? माशाअल्लाह कुरान किसको उम्मुल कुरान में कहा था नंबर कुरान है ना? माशाअल्लाह सूरत में नहीं, एक मिनट आप सब नहीं बोल रहे हैं। माशाअल्लाह सूरत का माशाअल्लाह सूरत का खान से माशाअल्लाह सूरत का एक मिनट खान साहब, एक मिनट खान साहब, आप कहे सिर्फ फातिहा दिखा फातिहा दी है ना? मेरी बात सुन ले, फातिहा दी है, बात सुन ले, फिर ये सुना। गाल तो फातिहा दी है ना? जो झूठा वो कौन है? असल आपस में गाल कर देते वो हैं। किस लिए दरमियान में? वो किस लिए आगे उठ पहले वो आगे उठ गया? नहीं, इन्होंने पहले मेरे से बात किए बगैर उनसे क्यों सबूत मांगा? मैंने तो आपने कहा नहीं, मेरे से बात किए बगैर उनसे क्यों सबूत मांगा इन्होंने? इनको तो मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। ये शहीद साहब के पास क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे से कहते भी सबूत लेके थे, मुझसे कहते सबूत लेके थे, मुझे खुद को बड़े अंदर जाके बात करने लगे। उनकी बात के दौरान आप बताते हम टोकते हैं, ये बताते मुझे मैं टोकता हूँ। अच्छा सवाल का जवाब दो ना। अच्छा, ये उनका दरमियान वो वगैरह जिस तरह 7 साल नहीं होती है बातों के, उस तरह आपने बताया इन्होंने शहीद साहब से खुद बात क्यों की? यहाँ दो चीजें मिसाल सुनना का मैं पहले कहना भी डॉक्टर साहब यहाँ दो चीजें हैं। अच्छा, 12 नुक्ता एतराज ये चीज भी है, क्या आप नोट कर लें। ये हदीस क्या चीज कि माती सर से एक है ये दो। इसका जो है मानी आप लोग कुछ ले रहे हैं, ये लोग नहीं, उम्मुल कुरान से पूछने क्या ले रहे हैं? इन्होंने एतराज करा कि उम्मुल कुरान नहीं है। खासा की मैं एतराज है उम्मुल कुरान का नहीं। उम्मुल कुरान क्या है? इन्होंने एतराज है कि तू झूठ बोल रहा है, फातिहा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, फातिहा नहीं है। और सूरत है, सूरत सूरत अलग है या कोई सूरत अलग है? उम्मुल कुरान क्या होती है? माशाअल्लाह क्या होता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या होता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह होता है। उम्मुल कुरान का मतलब क्या नहीं? कुरान में बोलना पड़ेगा। कुरान में बोलता माशाअल्लाह। ये बात हुई ना माशाअल्लाह। ये वही बात है कि आप बोल सकते हैं, आप नहीं, आप नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते हैं? आप वो गलत कर रहे हैं तो आप गलत करेंगे। आपने क्यों उनसे डायरेक्ट बात की? आप सदा की बात करते हैं, आप सदा की बात करते हैं, आप उनके बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ
उम्मुल कुरान का क्या मतलब है आप बताएं। माशाअल्लाह उम्मुल कुरान इख्तिलाफ फातिहा क्या है ना, इख्तिलाफ फातिहा क्या है ना, मुझे इख्तिलाफ फातिहा क्या है ना, उम्मुल कुरान का क्या मतलब मेरे है। सवाल सुने ना, मेरा सवाल ये आप बताएं उनके पास सुने तो सही ना नहीं, बात। पहले आप बताएं उनके पास क्यों गए। खोल के और नहीं आ गए यहाँ आपसे बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सुनते? आप सदर साहब मेरा सवाल ये है, बात ये चल रही थी, सवाल सुनो, बात ये चली है कि शहीन साहब ने फरमाया था कुरान पाक की आयत पढ़ी ना, फकराओ माते असरा मिनल कुरान। अब हदीस पाक से वही साबित कर रहा है कि कुरान से मुराद सिर्फ पाते हैं। हाँ, सिर्फ ये यार ये क्या बात इन्होंने साबित करना था, इसी कुरान से ये आयत पढ़ी है ना, इसी से ये साबित करना चाहते थे फकराओ माते असरा मिनल कुरान, ये कुरान की आयत है, इसके अंदर फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है और फातिहा कुरान से मुराद फातिहा है, उसके ऊपर वो हदीस से दलील पेश कर रहे हैं। एक मिनट बात सुनिए, उसके ऊपर पहले उन्होंने ये हदीस पढ़ी इकरा माते असरा माका मिनल कुरान, इसमें आप इस्लाम ने हुक्म दिया कि जो आसान हो कुरान वो कुरान, हाँ जी, जो कुरान से आसान हो वो पढ़ो। आगे उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम अगली हदीस में फरमा रहे हैं कि माते असरा से मुराद उम्मुल कुरान है। माते असरा, एक मिनट बात सुनने में, माते असरा से मुराद उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान यही तासुर दिया ना, तो माते असरा से मुराद उम्मुल कुरान है, इसलिए मुक्तदी को उम्मुल कुरान पढ़ने का हुक्म है कुरान पाक के अंदर। मुक्तदी की बात नहीं हो रही, मुक्तदी की बात उन्होंने की, फातिहा की बात, हमारी बात इख्तिलाफ है फातिहा का, फातिहा का इख्तिलाफ है ना। मुक्तदी का पढ़ने के ऊपर तो इख्तिलाफ है। मुक्तदी होता आजाद अलग पढ़ रहे थे, वो जमात के साथ नहीं पढ़ रहे थे, जो हदीस ही है, एक मिनट जो हदीस है आप समझने की कोशिश करें। मुक्तदी कहाँ से ले, मुक्तदी आप कहाँ से ले सदर साहब, मुक्तदी कहाँ से ले हदीस में, इस हदीस में मुक्तदी कहाँ से ले, नहीं मुक्तदी कहाँ से ले, वो सिर्फ ये बता रहे हैं आपकी इस आयत के जवाब में कि यहाँ तयस्सर कुरान से मुराद फातिहा भी है। उन्होंने कहा, हमने पढ़ी माते असरा के जिसका जवाब आ रहा नहीं उन्होंने उसको आपकी आयत के मुताबिक बताया कि अल्लाह के नबी ने कुरान किया है, उन्होंने कहा माँ तयस्सर मिनल कुरान से मुराद क्या नबी की उम्मुल कुरान लिया है, हमने पढ़ी है ना, पढ़ी है ना, अपना इस्तेदलाल है ना, उनका हमारा जवाब तो नहीं है। आपका जवाब नहीं है, आपको उन्होंने जानकारी इससे मुराद कुरान है। उम्मुल कुरान किसको कहते हैं आप बताएं। मैं कहता हूँ कि इससे मुराद उम्मुल कुरान नहीं है सिर्फ, बल्कि सूरत भी साथ है। सिर्फ का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि कुरान से मुराद कुरान से जहाँ आपने कहा कि माते असरा मेरे से कह सकते हैं उन्हें चुप कराएं, आप उनको डायरेक्ट नहीं कह सकते, आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, आप बहाना ले रहे लड़ने का। नहीं बहाना नहीं, आप और क्या यार, तो आप पूछ क्या आप बहाना तलाश कर रहे हैं। नहीं रसूल की बात है ना, आप मुझे क्यों उनको चुप करें, आप उनको खुद क्यों कह रहे चुप करें, आप तो चुप ही हैं। जब वो बोलते हैं उस वक्त तो आप कुछ नहीं क्योंकि वो तो कान नहीं लगाते। जब उनसे अगला बोलता है तब भी आप सारे हाँ चले बैठे हम सुभान अल्लाह नहीं देने चाहे ना वो ईमान का भी कही है कि नहीं भाई हजरात आपने जिक्र बिल जाहिर नहीं करना। जब यहाँ सिर्फ उम्मुल कुरान का अकेली मुराद ही नहीं है, फकराओ माते असरा मिनल कुरान में अकेली फातिहा मुराद ही नहीं है, बल्कि फातिहा और फातिहा से ज़्यादा मुराद है, तो फिर ये हदीस पेश करना कैसे चाहिए होगी? इसका मतलब इख्तिलाफी बात तो चल रही है, है इसमें फातिहा का जिक्र है या नहीं है? देखो ना यार, फातिहा से मुराद तो उम्मुल कुरान हमारे को उन्होंने इकरार किया कि वो बोल रहे हैं। बोल रहे लगातार किसके साथ बोल रहे हैं? नहीं बोल हमारे से बोल रहे हैं। देखें इसके बताएंगे खान साहब इख्तिलाफ तो यार अल्लाह उम्मुल कुरान है ना, दलील फातिहा की नहीं, दलील उन्होंने दिया है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने यहाँ मा तयस्सर मिनल कुरान से मुराद, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने इस कुरान को सिर्फ फातिहा भी कहा है। बस सिर्फ फातिहा, ये खुद कह रहे हैं ना, हालांकि सिर्फ फातिहा नहीं, आगे माशा अल्लाह भी साथ है। बात तो यही हो रही है, उसकी बात तो यही हो रही है, ये खुद भी बोल रहे हैं। वो देखो मैं अपने उसके साथ बात करूँ, बोलते हैं यार, आपने सदर से बात करो, अपने सदर से बात करो, आपने सदर से बात करो, चुप करो ना, वो देखो सदर से बात करो, मैं अपने सदर से ये कोई बात है, मैं अपने सदर से करता हूँ, ये तो फिर रोना पड़ेगा जी, फिर रोना होगा, उनको भी खबर सुनाया। ये इस तरह से चलें आगे होगा। बात ये है, बात क्लियर आपने कहा
تو پہلی بات کہ جو ان نے فقرہ و مات یسر والی آیت مبارکہ پڑھی تو اس کا مصداق انہوں نے کہا کہ صرف سورہ فاتحہ ہے، جبکہ سورہ فاتحہ نہیں تھی بلکہ دو چیزیں تھیں، سورہ فاتحہ بھی تھی اور سورت بھی تھی یا قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی تھا، تو مصداق دو چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کہ مات یسر کا مصداق صرف سورہ فاتحہ ہے اس کو پیش کیا۔ میں نے حدیث رسول پیش کی کہ سورہ فاتحہ اور مات یسر سے پورا قرآن مراد ہے، اکیلی سورہ فاتحہ مراد نہیں ہے، وہی ان کی حدیث رسول سے بھی ثابت ہوئی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی اور صحابہ سے تفسیر پیش کی، میں نے توضیح الکلام سے صحیح اثر پیش کیا، ایک حسن اثر پیش کیا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ میں نے حدیث رسول مسلم صفحہ 174 سے پڑھی، لیکن اب تک میرے مخالف مناظر نے ایک حدیث رسول بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں امام کا ذکر ہو، مفتی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی اس کا ذکر ہو۔ یہ میرے پاس مسند امام احمد حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فلیؤمکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا، جب تم نماز پڑھنے لگو تم میں سے ایک امامت کرائے، جب وہ قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ، جب قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ۔ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اس لیے جب آدمی قرآن پڑھے گا اس وقت چپ کر جانا ہے۔ یہ میرے پاس ابن ماجہ صفحہ نمبر 61 ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے اس وقت چپ کر جاؤ۔ صفحہ 61 ہے، ابن ماجہ ہے۔ یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، صفحہ 147 ہے، یہی حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو اس وقت چپ کر جاؤ۔ یہ اتنی حدیث مبارکہ، میں کہتا ہوں اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ۔ اہل سنت والجماعت خدا کا قرآن آ جائے خدا کی قسم سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے خدا کی قسم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مسند ابو یعلا ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اذا کبر یعنی الامام، جب امام تکبیر کہے فکبروا، تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے چپ کر جاؤ۔ خدا کی قسم اہل سنت اللہ کے نبی کے فرمان کو سینے سے لگاتے ہیں، جب امام قرآن پڑھتا ہے چپ کر جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، باقی 113 صورتیں وہ بھی قرآن ہیں، اس لیے ان پر بھی چپ کر جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پر بھی چپ کر جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس دارقطنی، میں مخالف مناظر کو پھر کہوں گا، قرآن کی ایک آیت پڑھے جس میں امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم ایک آیت پڑھے، ابھی میں غیر مقلد ہونے کا اعلان کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھے، حدیث صحیح ہو جس میں امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم میں اس کے موقف کو تسلیم کر لوں گا، ورنہ میں دعوت حق دیتا ہوں خدا کے لیے اللہ قرآن کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ میرے پاس سنن دارقطنی ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام بلایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ۔ یہ میرے پاس اگلی حدیث مبارکہ، یہ بھی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز سکھائی، وَيُبَيِّنُ لَنَا سُنَّتَنَا، ہمیں سنت سکھائی، اقیموا الصفوف ثم لِيُؤَمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا إِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ۔ صفحہ 443 ہے، سنن دارقطنی ہے، یہ میرے پاس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 443 پر ہے۔ 443 یہ میرے پاس مسند ابو یعلا، یہ میرے پاس فتاوی ابن تیمیہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، فرمایا خطبنا فبین لنا سنتنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے لیے ہمیں سنت سکھائی، بیان کی، وعلمنا صلاتنا، ہمیں نماز سکھائی، فرمایا اپنی صلات پوری کریں۔ ایک حدیث پڑھیں،
डॉक्टर साहब खान साहब इन्होंने सफ़ा नंबर 443 से हवाला दिया एक रिवायत का, जिस तरह वो आए थे उन्होंने कंफर्म करना चाहते थे आप मेरे से बात करें ना। हाँ आपसे बात करेंगे। ये जो है ना जी और इसमें जो है ना ये इन्होंने यहाँ तक पढ़ बैठी है, आगे ये बात छोड़ दी सारे ले सके। अच्छा इन्होंने इसमें सफा नंबर 147 एक मिनट 147 का हवाला दिया। 147 नहीं है 443 है। अच्छा जी समझ आ गया। अबू दाऊद वाला, अबू दाऊद जो सवाल जो है मुझसे करना है। नहीं एक बात आपको सवाल है किया था पिछली उसका प्रोग्रेस पे लिखना है। मुझसे करना। हाँ जी नहीं एक मिनट इन्होंने खाता बना। अब देखें मैं पहले अपने मैं सदर को समझा लूँ, वो आपसे बात करें, ठीक है ना जी। इन्होंने 147 सफ़ा अबू दाऊद से हवाला दिया कि अबू मूसा ने फरमाया कैफत कुरान की खाता बना अल्लाह मना सुन्नतना, ठीक है जी। सलातुन फाकी मुसूफ को ले मुकम्मल पैदा कर बरा कर पैदा करा गैर मगलूब गैर मगलूब फकुलु आमीन युजिकुल्लाहु यारफलकुम फतिल का समय अल्लाह पैदा कर बरा फसद कब्रु फइनल इमाम यसुद यकून। अब इस पूरी हदीस के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ कर इस हदीस में यहाँ से इन्होंने हवाला दिया है कि ये अल्लाह मना सबने सुना है सुन्नतना वयना, हाँ जी फअल्लमना वबयना सुन्नतना फअल्लमना सलातना, ठीक है जी। ये अल्फाज आपने सुने हैं या नहीं सुने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का तरीका सिखाया, खुतबा दिया और हमें नमाज का तरीका सिखाया जब तुम नमाज पढ़ो सफे सीधी करो, एक इमाम कराए और इदा कब्बरा फकब्बिरु जब क़िराअत कर दो। हाँ जी अब इन्होंने कहा कि इदा क़रा फंसितु, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें कहीं इकरा के विदा क़रा फंसितु के लफ्ज़ हैं। एक मिनट ठीक है जी। अल्लमना सुन्नतना खतबना अल्लमना, ठीक है जी। सल्लल्लाहु फाकी मुसूफ़ ये तर्जुमा किया हदीस बयान की सारी इदा का लगल मौजूद है फकुलु आमीन, ये सारा कुछ पढ़ा आगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने जो दरमियान में जो इनका असल इस्तिदलाल था कि इदा क़रा फंसितु, ये अल्फाज इसमें हैं, ठीक है ना जी। अच्छा आप समझ लीजिए ये। हाँ जी आगे हदथना आसिम इब्न नाज़िम मुअतमिर क़ाल समेत अभी क़तादा नबी अल्लाह bin ज़्यादा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक लफ्ज एक रावी ज्यादा लफ्ज बयान करता है। इन्होंने ये बात वाज़ेह नहीं की, ये तो कह दी मगर ये बात नहीं की। अच्छा जी और फिर इदा क़रा फअनसितु, ठीक है जी। क़ाल फी तशहुद बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ादा वहदहु ला शरीक लहू। क़ाल अबू दाऊद क़ौलुहु फअनसितु लैसा बिमहफूज़, कि अनसितु का जो लफ्ज है ये महफूज यानी जो बात उन्होंने की है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब इन्होंने यहाँ से सफ़ा नंबर 147 से ये पेश किया कि ये हदमना फतमना सुन्नतना, इसके अंदर हदीस के लफ्ज़ जान के इदा क़रा फअनसितु ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठ बोला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है और नबी फरमान ने जो शख्स मेरे ऊपर झूठ बोलता है उसका ठिकाना जहन्नम। और जहाँ पर आए हैं वहाँ से अधूरा पेश किया है, आगे उन्होंने ये बयान नहीं किया कि क़ाल अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने बयान तो किया लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लैसा बिमहफूज़ है, ठीक है ना जी। इन्होंने तीसरा हवाला इधर से पेश किया सफ़ा नंबर 443 से, सफ़ा नंबर 443 से, ठीक है ना जी। इन्होंने ये रिवायत पढ़ी मैं मकान युअल्लिमुना इज़ा सल्ला बिना इन्नमा जुइला इसमें जो जनाब ये सालिम बनू है ये इसके ऊपर जो जरा थी ये इन्होंने बयान नहीं की। हाँ जी करो यार मैं जवाब देना। अच्छा जी इधर ये मुझ पे एतराज करने का यार ये आपको करने के नहीं है। एक मिनट बात सुनिए, आप बताता हूँ भाई आप खामोश रहें। ये तो मुझ पे एतराज करेंगे ना भाई ये सही है ये गलत है, ठीक है जी। वहाँ पर तो समझा लिया आपने, समझ लिया ना। अब मैं जवाब देता हूँ। ये हदीस आ रही है, आप इनसे कह दें नहीं बोलेंगे, आपने मुझसे बोलने मैं आपसे बात करो अदनान साहब, आपने भी समझा। ये आसिम बिन नजर ये रिवायत कर रहे हैं मुअतमिर से, आसिम बिन नजर रिवायत कर रहे हैं मुअतमिर से। वो कहते हैं मैंने अपने वालिद को सुना। जी आगे बढ़े। इनसे कहें सर आप उनसे छोड़े, आप मेरे साथ बात, ये तो बात देखो तुम्हारी गाले चो नहीं अगर मैं मजमा बुलाकर यहाँ बात करनी बात 1 मिनट तबीयत साफ हो जाएगी। उनको भी देख लो। मौलाना साहब खुदा का वास्ते ख्याल तो सुनो। वो बयान करते हैं यही हदीस कौन सी ये सारी हदीस
हाँ ब्याज किस्सा आया था तो बड़ी जल्दी एक समय नीचे वाले हदीस आप आगे चले ना, मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ, आगे चले। यही हदीस बयान करते हैं ना पूरी हदीस जी जी और आगे साथ इसी हदीस के अंदर ये अल्फाज है इदा करा फांसितो जी। उन्होंने इस हदीस के हवाले से बयान किया तो क्या गलत किया? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब हदीस बयान की रिकॉर्डिंग में देखें, रिकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ से शुरू किया फकब्बर, एक मिनट बात जब सुनिए। इमाम तकबीर के आप सवाल तकबीर करें, आप सवाल को और करें, जब वो जवाब किरत करे हमसे तो फिर आप खामोश रहो। यहाँ पे आप उन्होंने आप इसको रिकॉर्डिंग चेक कर लें। आप सवाल कर लेना मैं जवाब देता हूँ। जी उन्होंने जहाँ भी हवाला दिया है और यहाँ पे हवाला दिया उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका जो है ना इमाम इनका अबू दाऊद का इसमें क्या मौक़िफ़। अच्छा एक मिनट आपने सवाल कर लिया, ये आप चुप करो, सवाल मैं जवाब देता हूँ। चुप कराओ। यही हदीस वो नकल कर रहे हैं तो क्या ये हदीस नकल कर रहे हैं तो ये पढ़ना गलत हो गई इसके अंदर वेदा करा नहीं, इस हदीस के मतन को आप उसके साथ में उसमें एक बंदे ने अल्फाज पढ़ा है वो है बैजा का अल्फाज पढ़ा है एक रावी से, लेकिन आगे इमाम बताते हैं कि ये साहब कौन सी हदीस के अंदर ये इसी हदीस में पढ़ना गलत क्यों हो गई है? नहीं, इस हदीस को जब आप बयान कर रहे हैं तो उस बयान को पूरा बयान करें। जब उसने गैर मखदूब अहमद और आमीन वाली तो बात ही यहाँ पे की, ये पूरी हदीस पढ़ने के बाद आपने ये दरमियान से इसका टोटा उठा के यहाँ पे रख दिया, जबकि जो मुहद्दिस है वो खुद कह रहा है, मुहद्दिस कह रहा है कि एक रावी ने, एक मिनट जी आप बात में मुहद्दिस कह रहा है, जो मुहद्दिस है वो कहता है एक रावी ने इसमें एक लफ्ज का इजाफा किया है इस हदीस में, और आगे उस रावी के बारे में मुहद्दिस कह रहा है वो मुहद्दिस कह रहा है ये रावी जो है उसने जो लफ्ज वादा किया ये गैर महफूज है, ये रावी मुहद्दिस खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दूसरे सवाल का जवाब ये पहले वो सवाल का जवाब तो वो जवाब आ गया ना वो यहाँ पे हदीस पढ़ी गई साहब आप बात करें। नहीं अब वो की बात करें और मैं बात करें, देखिए ना बात आपने समझा उनको। बात ही है कि जब ये हदीस जब यहाँ आ रही है, ये पूरी हदीस यहाँ है, पूरी हदीस यहाँ है, ये टुकड़ा इसी हदीस का है, फिर ये कहते हैं कि इस हदीस को बयान करना गलत क्यों है, इस टुकड़े को इस हदीस में बयान करना गलत क्यों, जबकि इसकी रवायत में महफूज हाँ ये हदीस इसी के साथ मुकम्मल है। लेकिन जब पढ़ी गई है इस तरह किस तरह पढ़ी गई, जब ये हदीस पढ़ी गई है खान साहब, जब ये हदीस पढ़ी गई है अब आप हदीस पढ़े और आप रिकॉर्ड में देखें ये बात खत्म हो जाएगी, यही पे टक लग जाता है, आप रिकॉर्डिंग में देख लें ये हदीस ऐसे पढ़ी गई है मान लेते हैं, ठीक है ये हदीस ऐसे पढ़ी गई है, आप रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग चेक कर लें खान साहब, ये बात रिकॉर्डिंग चेक कर लें। नहीं समझ में आ रहा है क्या मतलब। जब देखिए एक मिनट, जब हमारा इस्तेदलाल यहाँ से हो रहा है भैया सुन रहा था बयान तो रिवायत बयान ऊपर की जो इस्तेदलाल हमारा बयान कर रहे हैं बस ठीक है जी, उन्होंने अगली बात दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ दूसरी बात ये है इमाम अबू दाऊद ने ये फरमाया, लिहाजा उन्होंने ये बात बयान नहीं की। आला अबू दाऊद हदीस का टुकड़ा तो है नहीं कि जो बयान नहीं किया तो ये तारीफ हो गई। आला अबू दाऊद से अबू दाऊद जरा कर रहे हैं ना ये कॉल, एक मिनट बात सुने तो सही, कॉलहू अनसे ये जो कॉल है जो मैंने कहा खामोश रहो, सुनो तो यार लैसा महफूजुन, अबू दाऊद ये महफूज नहीं है, सुनो तो सही ना यार, ये महफूज नहीं है, सुनो तो सही ना आप अदनान साहब आला अबू दाऊद से जो एतराज है तो मुनाज़रा आप पे किस लिए बैठा हो, एतराज करें, एतराज करो हम जवाब देंगे। हम नहीं कहते कि शाहीन साहब ने हदीस के दलाल में जो है आपने इस्लाम के अल्फाज में तारीफ की थी, आपने इस्लाम के अल्फाज में तारीफ की थी। ये आला अबू दाऊद जो है, आला अबू दाऊद से एतराज है तो आप करें, आप देखें इस तरह आला अबू दाऊद से एतराज नहीं है, आला अबू दाऊद हदीस बयान कर रहे हैं, अबू दाऊद हदीस नहीं के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, जिस बंदे से बात क्या है ना, डॉक्टर शवाज से ये मैंने बात सुनी और उसकी बात मुझे यकीन नहीं है, इसका क्या मतलब है, वो हदीस गैर महफूज है, उस हदीस को वो सही नहीं समझ रहा, बयान कर रहे हो इसको हदीस है, वो कह रहे हैं हाज़ा कौलुन गैर महफूज, ये कौल गैर महफूज है, जो मुहद्दिस है वो हदीस के बारे में कह रहा है कि एक बंदे ने इसमें एक लफ्ज़ इजाफा किया है,
آپ تو سردار ہیں آپ. ہاں جی ہاں جی اچھا جب اقرار صحیح نہیں ہوتا تاکہ یہ حدیث کا جو حضرات صاحب بات سنیں بات نہیں ہے ابو داؤد کا ابو داؤد کا یہ اعتراض ہے ابو داؤد کا یہ اعتراض ہے جو الفاظ انہوں نے پڑھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو اعتراض ہے وہ مجھے بتا میں وہ جواب دیں نہ یہ جواب دیں نہ میں جواب. حضرات صاحب بات سنیں آپس میں جواب دیں ہمارے تھرو. نہیں آپ دیکھیں آپ نقطۂ اعتراض پہ ان سے سوال کریں گے نا. ٹھیک ہے جی مناظر جواب دیں. اب وہ سیٹسفائی کر سکیں یا نہ کر سکیں ٹھیک ہے. اچھا بات سنیں عمران صاحب یہ اصول سنیں میرا. محاربی کا ہم نے اثر پیش کیا تھا تفسیر ابن کثیر سے پیش کیا تھا. ایک منٹ ذرا انہوں نے پیش کی ہے علامہ ابن حجر سے تقریب کے اندر سے, حالانکہ ابن کثیر سے کیوں نہیں دکھائی. ہمارے لیے تو یہ اصول بنا کہ جو حدیث جس کتاب سے پیش کی جائے, دیکھیں جو حدیث جس کتاب سے پیش کی جائے اسی کتاب میں اس حدیث کی صحت بیان کی جائے. ہمارے لیے یہ اصول ہے. اور جب آپ ذرا کرنی ہوتی ہے ابن حجر کے پیچھے باتیں پھر رہے ہیں, یہ کون سا اصول ہے؟ کے پیچھے کس نے بات آپ بتائیں ابن حجر کی بات. محاربی پر اعتراض کیوں نے کیا تھا, کہاں سے کیا تھا؟ اب ایک منٹ مناظر جواب دے گا. صدر صاحب نہیں بولیں گے. صاحب آپ اعتراض لے کر مجھے دیں, میں اعتراض لے کر آپ کو دوں. ٹھیک ہے بالکل یہ صحیح ہوئی ہے. یہ صحیح ہے. کیا عبداللہ صاحب کتنا محدث نقل کرنا کوئی ایسی بات نہیں. جتنا کوئی ریمارکس نہیں اتنا باقی کتابیں باقی کتابیں جناب کس کے مناظر سے بات ہو رہی ہے؟ اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں وہ, مولوی آصف صاحب اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں وہ. آپ نے ان سے بات کیا نا, ایک اصول سمجھایا آپ نے. اصول تو غلط سمجھا رہے ہیں نا آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ غلط اصول سمجھا رہے ہیں. مجھے سمجھایا بس آئندہ کے لیے اعتراض آپ مجھے دیں, میں آپ کو اعتراض دوں گا. انہوں نے ایک سند کا مطالبہ اور بحث آپس میں یہ کریں گے. اب بحث یہ کریں گے آپ نے کرنی ہے قدم میں اپنی ٹرم میں. ٹھیک ہے آگے کوئی نہ بولے. ہم دینا 4 رن دوں گا. آج بیٹھ جائے بیٹھ جائے. یار ٹانگ بندی کرو. ٹانگ کھینچنی نہیں ہے, نبی بشک کا, اور صرف جو آپ کی ٹانگ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے. ٹائم شروع ہوتا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم مولوی عبداللہ بڑائے صاحب نے مجھ سے بار بار اپنی تقریر کے اندر مطالبہ کیا کہ کوئی حدیث پیش کرو جس میں امام کا لفظ بھی ہو, فاتحہ کا لفظ بھی ہو اور مقتدی کا ذکر بھی ہو. یہ بات بار بار دہرائی, امام کا لفظ بھی ہو, مقتدی کا بھی ہو ذکر اور سورۃ فاتحہ کا بھی ہو. انہوں نے کہا کہ فقرہ ما تیسر کے اندر امام کا بھی ذکر نہیں ہے, فاتحہ کا بھی ذکر نہیں ہے. میں یہی سوال مولانا صاحب سے کروں گا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, اس آیت کے اندر کسی بھی جگہ امام کا لفظ ہے نہیں ہے, کسی بھی جگہ فاتحہ کا لفظ ہے نہیں ہے, کسی بھی جگہ مقتدی کا ذکر ہے نہیں ہے. لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جمع کا صیغہ ہے, اور جمع کا صیغہ سب کے لیے, سب نمازیوں کے لیے, چاہے امام ہے مقتدی ہے, سب کے لیے ہے. اور ما تیسر ہم نے حدیث سے لکھا کہ ما تیسر سے مراد سورۃ فاتحہ بھی ہے. اور پھر میرا مطالبہ خان صاحب یہ ہے, انہوں نے مولوی عبداللہ صاحب نے صفحہ 147 سے حدیث پڑھی, خطبنا فعلمنا وبین اللہ سنتنا فعلمنا, اور اسی حدیث کے اندر انہوں نے الفاظ بیان کیے. اسی حدیث کے اندر آپ ریپیٹ کر کے کیسٹ سن لیں, انہوں نے کہا کہ اذا قرأ فانصتوا, اسی حدیث کے اندر لفظ ہے. اگر یہ الفاظ الگ تھے تو ان کو الگ حوالہ دینا چاہیے تھا, جیسے ہم نے ثم اقرأ ام القرآن اور ثم اقرأ ما تیسر من القرآن الگ الگ صفحہ 132 اور 133 سے الگ الگ حوالے دیے تھے. ان کا بھی حق بنتا تھا کہ یہ الگ الگ حوالے دیتے کہ یہ حدیث تو یوں ہے, اس میں یہ لفظ نہیں ہے, اس کے علاوہ مزید یہ لفظ ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, اسی تناظر کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ الفاظ بیان کرتے چلے گئے ہیں. اور میں نے امام الکلام مولانا عبدالحی نقوی کی, جنہوں نے 9 قول پیش کیے, حنفی ہے, عالم ہے, انہوں نے 9 قول پیش کیے, اور انہوں نے 9 مختلف جو قول پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو خطاب مع الکفار, یہ جو قول ہے اور یہ جو خطاب ہے یہ کفار کے ساتھ ہے. اور انہوں نے جناب حوالہ پیش کیا تفسیر ابن کثیر کا, اور اس میں جناب اب آئیے ابن مسعود کہتے ہیں کنا یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاۃ فجاءنا القرآن, ہم نماز میں کلام کرتے تھے, سلام کرتے تھے, قرات کا ذکر نہیں ہے.
अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का एक कौल। अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कानू यतकल्लमून फी सलाती फलम्मा नज़लत हाज़िल आयतु इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू। और जनाब आइए, इन्होंने हवाला पेश किया, ज़ुहरी का कौल पेश किया इज़ा क़ुरिअल कुरान, जिसको कि खुद जनाब ये इतना बड़ा इनक़िता कि जिसकी कोई वजह ही नहीं है। आइए जनाब, क़ाल अली इब्न अबी तलहता अन इब्न अब्बास फिल आयति क़ौलु इज़ा क़ुरिअल कुरान यानी फी सलातिल मफ़रूज़ति। एक कौल ये आ गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन करीस क़ाल रअयतु उबैद बिन उमर अता बिन अबी रबाह यतहद्दथान वल क़ासु यक़ुस्सु। एक वाज करने वाला बात कर रहा था और जो सहाबी रसूल उनको क्या कहते हैं, अला तस्माअन लिज़िक्र, क्या तू ये कुरान बयान कर रहा है, तुम इसके कुरान को नहीं सुनते? वाज के अंदर, नसीहत के अंदर। अब आइए जनाब, एक और कौल ये किसका है? सईद बिन जुबैर, ज़हाक, इब्राहिम नखी, कतादा, शुअबी व शाबी और सद्दी अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद अन्नल मुराद बिज़ालिका फी सलाती वक़ाल शुअबतु अन मंसूर अजनब व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु फी सलाती वल खुतबती यौमिल जुमअती वकज़ा रवा इब्न जुरैज अन अतान मिसलहु। और जनाब ये इसी तरह इब्न जुरैज अता से बयान करते हैं। और हसन कहते हैं फी सलाती व इंद ज़िक्र। इब्न मुबारक कहते हैं इज़ा क़ुरिअल कुरान अल इंसातु यौमुल अज़हा व यौमुल फित्री व यौमुल जुमअती वफ़ीमा यजरु बिल इमाम मिन सलाती व हाज़ा इख्तियार इब्न जरीर अन्नल मुराद मिन ज़ालिका व फिल खुतबती व बिल इंसाती ख़ल्फ़ल इमामी व हालिल खुतबती। ये जनाब ये जितने अक़वाल, मुख्तलिफ अक़वाल, जिस किताब को इन्होंने दलील बनाया, जिससे इन्होंने बुनियादी दलील पेश की, उसी किताब के अंदर मुख्तलिफ कौल है कि यह आयत खुतबे के बारे में नाज़िल हुई, जुमा के बारे में नाज़िल हुई, वाज़ नसीहत के बारे में नाज़िल हुई, आम किरात के बारे में नाज़िल हुई, ये यौमुल अज़हा के बारे में नाज़िल हुई, यौमुल फितर के बारे में नाज़िल हुई। और फिक़ह का ये उसूल है इज़ा जाअल इह्तिमाल बतल अल इस्तिदलाल, कि जब किसी एक आयत के मुतल्लिक़ इह्तिमाल आ जाता है, किसी एक दलील के मुतल्लिक़ इह्तिमाल आ जाता है, तो उससे इस्तिदलाल बातिल हो जाता है, उसे कोई दलील नहीं बनाया जाता। इन्होंने जो इजमा वाली बात कही थी ये बिल्कुल गलत और झूठ था। मैंने कहा था इनको कि सनद पेश करो इब्न तैमिया से लेकर इमाम अहमद तक। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोल दिया, इदा करा फंसदू कलम सफा 147 में इस रिवायत के साथ उन्होंने पेश किया लमना सुन्नतना वाली, इसमें नहीं है। नबी सब पर झूठ बोला और नबी सब आया कि जो शख्स मेरे ऊपर मन कदब अली मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अब आइए, नूरुल अनवार फिक़ह हनफी की उसूल की मशहूर किताब है, सफा 194। अब आइए जनाब देखिए हनफी उलमा क्या कहते हैं। कहते फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरानी मा क़ौलिही इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु। ये दोनों आयतें आपस में मुतआरिज़ हैं। फ़इन्नल अव्वला बिउमूमिही युजिबुल क़िराअह, पहली से क़िराअत इमाम को मुक़्तदी को साबित होती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इज़ा क़ुरिअल कुरान, इन्होंने कहा कि इसमें इमाम का जिक्र नहीं है, मुक़्तदी का जिक्र नहीं है। मैंने पहले कहा कि सूरह फातिहा भी कुरान है और मैंने तफसीर से दिखाया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुक़्तदी के बारे में फरमाया था, तो मैंने मुक़्तदी का लफ्ज़ भी दिखाया। तो जब मुक़्तदी होगा तो उसका इमाम भी होगा, और जब फातिहा कुरान है तो उस पर सारी बात फिट आई कि जब कुरान करीम पढ़ा जाएगा तो पीछे खामोश रहना है, तो उसमें मुक़्तदी का लफ्ज़ भी तफसीर में आ गया और इमाम का लफ्ज़ भी आ गया। तो मैंने इनका मुतालबा वो पूरा कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इनका मानने की नीयत ही नहीं है, इसलिए इनका इस बात की तरफ ध्यान नहीं है। मैंने दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि इस बारे में 9 कौल हैं कि इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, इसके बारे में 9 कौल हैं। इज़ा जाल इह्तिमाल बतल इस्तिदलाल, ये मौलवी साहब को उसूल तफसीर से नावाकिफियत थी, इसलिए ये बात कही। ये मेरे पास अत-तबियान फी उलूमिल कुरान है। कज़ालिका इज़ा अता विफाक ताक़ीबियतिन दाखिलतिन अला मादतिन नुज़ूल कक़ौलिही हरसा कज़ा और सल्लल्लाहु नबी अलैहि सलाम अन कज़ा फनाज़लत हुवा नस्सन सियन फी सबब नुज़ूल ऐज़न। जब नाज़लत के मादा पर, नुज़ूल के मादा पर फा दाखिल हो तो वो सबब नुज़ूल होता है, जिस पर फा दाखिल ना हो वो सबब नुज़ूल नहीं होता, बस औकात इस्तिदलाल भी होता है। ये बात अल्लामा इब्न तैमिया ने भी फरमाई। नाज़लत हाज़िल आया फी क़ज़ा युरादु बिही तारतन सबब नुज़ूल, कभी इससे मुराद सबब नुज़ूल होता है, युरादु बिही तारतन अन्ना ज़ालिका दाखिलन फिल आया, कभी मुराद ये होती है कि ये हुक्म भी आयत में दाखिल है। व इन लम यकुन सबब फी, हालांकि सबब नुज़ूल वो नहीं होता। मैंने जो तफसीर पेश की थी शान नुज़ूल के बारे में, मैंने जो तफसीर पेश की थी ये हज़रत इमाम ज़ुहरी से, नाज़लत हाज़िल आया फी फतम मिनल अंसार, अंसार के एक शख्स के बारे में ये नाज़िल हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु कुल्लमा करा शैन कराहू, जब हुज़ूर कुछ पढ़ते थे तो वो भी कुरान पढ़ता था। फनाज़लत, तो ये फनाज़लत ये नाज़िल
رہا ہے تو وہ اس سے استدلال کیا کرے گا؟ یہ میرے پاس یہ سنن کبریٰ بہقی صفحہ 155 ہے. فنازلت جب نزول پہ فا داخل ہوگا وہ شان نزول بنے گا، جب فا داخل نہیں ہوگا شان نزول نہیں بنے گا. اب وہ استدلال ہے. تو جہاں پر اس نے ابن کثیر پڑھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جہاں پر نماز کا نام آتا ہے ایسا ہو جاتا، جہاں نماز کا نام آتا ہے ایسا ہو جاتا. آپ ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں نماز کا نام آیا ایسا ہو گیا حضرت، اور پھر خطبہ کہہ دیا، پھر صلاۃ نہیں کہا. آپ اس کو بیک کر کے دیکھ لیں. یہ میرے پاس کہتے ہیں مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث نہیں ہے. یہ میرے پاس فتاوی ابن تیمیہ ہے، صفحہ 155 ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فی صحیح مسلم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبینا سنتنا وعلمنا صلاتنا قال اقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا. جب تکبیر کہے تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا. یہاں پر سنت سکھانے کا ذکر بھی ہے، نماز سکھانے کا ذکر بھی ہے، سبق درست کرنے کا ذکر بھی ہے، امامت کا ذکر بھی ہے، تکبیر کا بھی ہے، چپ رہنے کا بھی ہے، امام کا ذکر بھی آ گیا، مقتدی کا ذکر بھی آ گیا. اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کرنا ہے. یہاں پر قرات میں فاتحہ بھی آ گئی، غیر فاتحہ بھی آ گئی. یہ میرے پاس ابن ماجہ اور یہ حدیث جو میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پیش کی، یہ فتح الباری ہے، دوسری جلد ہے. ہوا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اخرجہ مسلم من حدیث ابی موسیٰ، مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے اس کو نقل کیا ہے. ابن ماجہ یہ دوسری تصحیح ابو عمر نے تمہید میں ابن حنبل سے کی. اب ابن ماجہ صفحہ 61 ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اللہ کے نبی کا فرمان. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام یتم بہ لیتم بہ. امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کرو. اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب قرآن پڑھے چپ کرو. جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے آمین تو آمین سے پہلے چپ کرو. فاتحہ وہ فاتحہ ہے. ایسے لانا سیدھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. انہوں نے اسی کے بارے میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دوبارہ وہی قول پیش کیا. کس سے پیش کیا؟ ابن کثیر سے. اور اس کے اندر مہار بھی ہے اور اس کے اوپر جرح ہو چکی ہے، اور دوبارہ جو ہے نا وہ دلائل کو دہرانے کے لیے دکھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور دوسری بات، ان کی امانت اور دیانت کا تقاضا یہ بنتا تھا کہ جس طرح امام ابن کثیر نے مختلف سارے قول بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے قول بیان کرتے. یہ کتاب کو دلیل بنایا، اس کے اندر بھی مختلف قول، اور جس اصول کا حوالہ دیا اس میں جناب اس اصول کے اندر بھی بیان ترجمہ آپ رپیٹ کر کے سن لیں کہ کبھی آیت یوں ہوتی ہے، کبھی آیت کیا ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے. اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے، اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے. خود انہوں نے معنی کیا جو اصول انہوں نے پیش کیا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا جی فنازلت جب نازل ہوتا ہے تو اس سے مراد شان نزول میں وہی اسی ایک مسئلے کے بارے میں ہوتی ہے. اور یہ قول پیش کیا کس کا؟ زہری کا. کس کا پیش کیا؟ زہری کا. اور جناب یہ زہری کے متعلق دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ تقریب التہذیب کے اندر یہ جناب ہاں جی 25، ٹھیک ہے جی، طبقۃ الرابعہ تھے، چوتھے طبقے میں سے 125 اس کے اندر جناب اب 125 سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہے. صحابی کہے کہ یہ فلاں بارے میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ فلاں بارے میں نازل ہوئی، پھر تو وہ معتبر ہوتی ہے. اصول تو ہے صحابہ کے بارے میں، اور یہ نقل کر رہے ہیں دوسری تیسری صدی کا قول، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جناب نازلت فی القراءۃ کے بارے میں نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نازلت کے الفاظ ابن عباس کی حدیث کے اندر، مسعود کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور کما امرکم اللہ کے لفظ ہیں. اور انہوں نے جناب مسلم شریف کا حوالہ، حدیث کا حوالہ دیا کس کا؟ مسلم شریف. کس کا؟ اور حدیث پڑھی کہاں سے؟ ابن تیمیہ سے. پڑھی کس سے؟ ان کے پاس مسلم نہیں ہے؟ مسلم ہے ان کے پاس، کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ مکمل پڑھے اوپر سے شروع کر کے اخیر تک اس ترتیب کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ جس طرح مولوی صاحب نے پڑھے ہیں. صحیح مسلم کے اندر اس طرح الفاظ نہیں ہے. یہی وجہ انہوں نے ایک اور خیانت کی، کتاب سامنے پڑھی ہے وہ پڑھی نہیں ہے اور دوسری پڑھ لی ہے. اور اس طرح حافظ ابن حجر کا قول فتح الباری سے نقل کیا، اس کے بھی پورے
کر دکھا دے اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح حافظ ابن حجر نے صحیح کہا وہی الفاظ مسلم میں ہے پوری ترتیب کے ساتھ ابتدا سے لے کر انتہا تک. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اور اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابی پڑھو, میں پوری سناؤں گا. اب آئیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ صفحہ 70 ہے, کتاب القراءت امام بہقی ہے, اور اس میں صحابی رسول سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ امام کا ذکر بھی ہو, مقتدیوں کا ذکر بھی ہو, اور سورۃ فاتحہ کا ذکر بھی ہو. اب آئیے جناب, عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام, کہ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جو نماز تو پڑھے لیکن اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے, خلف الامام, امام کے پیچھے, امام کے پیچھے مقتدی ہو کر وہ نہیں پڑھتا. قال ابو الطیب قلت لمحمد بن سلیمان خلف الامام قال خلف الامام وهذا اسناد صحیح وهذا اسناد صحیح والزیادة التي فيه, اس میں جو لفظ زائد خلف الامام کیا ہے, كالزیادة التي في حدیث مقبول, جس طرح کہ مقبول کی حدیث کے اندر زائد آئے ہیں. فهي عن عبادة بن الصامت صحیحة مشہورة من اوجه كثيرة, بہت سی سندوں کے ساتھ یہ حدیث نبی سب سے صحیح ہے اور مشہور ہے. وعبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ من اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عبادہ بن صامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ میں سے ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں, اور یہ بذات خود بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. اب آئیے سنن ابو داؤد, اور جناب سنن ابو داؤد دیکھو, یہ جناب عبادہ بن صامت صحابی رسول کا اپنا عمل کیا تھا, اور صفحہ نمبر 126 سنن ابو داؤد, یہ جناب حدثنا نبي بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا حاتم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مقهول عن نافع بن محمود الربيع قال نافع أفتى عبادته عن صلاة الصبح, ایک دن صبح کی نماز کے اندر عبادہ کو ذرا دیر ہو گئی. فاقام ابو نعیم المؤذن, جو ابو نعیم المؤذن تھے انہوں نے نماز کھڑی کر دی, جماعت شروع کر دی. فصلی ابو نعیم بالناس, ابو نعیم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. واکبر عبادہ آئے پیچھے سے, وانا معه, میں ساتھ تھا. حتی صففنا خلف ابی نعیم, ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صفیں باندھ لی, اور ابو نعیم یجهر بالقراءة, وہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے, امام بھی تھے, قرات بھی جاری کر رہے تھے. فجعل عبادة يقرأ بالقرآن, عبادہ بن صامت پیچھے سم القرآن پڑھنے لگے. فلما انصرف, جب سلام پھیرا, قلت لعبادہ, میں نے عبادہ کو کہا سمیعتک من القرآن, تو آپ جو ہے وہ القرآن پڑھ رہے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پہلی بات مولانا عبد الرحمن شہین صاحب نے فرمائی کہ تو نے مسلم سے حدیث کیوں نہ پڑھی, جبکہ روک دیں بس شروع سے لگا دیں. کرایہ نہیں نا, کرایہ پہلے تو آجا, اب تو ٹائم بتایا کر, تو زیادہ ٹائم بتایا کر, 80 منٹ میں آجا. بات تو سن لو. بتا دیں آپ, چلیں جی, بسم اللہ. اس کا جواب دیں گے, وہ بتائیں گے. جی اب یہی ہو رہا ہے. بسم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, مولانا عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ فقرہ جمع کا صیغہ ہے, اس لیے سب پڑھیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ فست میں وہ بھی تو جمع کا صیغہ ہے, سب سنے, ان سے تو بھی تو جمع کا صیغہ ہے. تو استدلال آپ کا ہے, ہم تو ایگزامن دے رہے ہیں جو, تو آپ کا امام بھی چپ رہے. تو فقرہ اگر جمع ہے تو فستہ میں وہ بھی جمع ہے, تو استدلال کرنا ہی ماشاءاللہ غلط ہے, اور اپنی طرف سے کیا ہے. کسی مفسر نے یہ استدلال یہ آپ تفسیر دیکھیں. اچھا, ان نے کہا مسلم سے کیوں نہیں پڑھی. اختلاف تو ہمارا یہ تھا, یہ کہتے تھے مسلم میں نہیں ہے, میں نے کہا کہ مسلم میں ہے, ابن تیمیہ نے کہا ہے مسلم میں ہے. تو میں نے اپنی وہ بات بیان کی کہ صرف میں مسلم سے نہیں پڑھ رہا, ابن تیمیہ نے بھی فرمایا مسلم میں ہے. اگر میں نے مسلم پہ جھوٹ بولا تو ابن تیمیہ نے بھی جھوٹ بولا. تو میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے بھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے بھی جھوٹ, اور اب تھوڑی سی نظر والے کو بھی نظر آ جاتا ہے. اور علامہ ابن حجر نے مسلم کے حوالے سے فتح الباری میں نقل کیا, اور اگر کوئی کہے کہ مسلم میں ہے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, تو پھر ابن حجر پر بھی یہی الزام آئے گا, حالانکہ ابن حجر بھی جھوٹ نہیں ہے بلکہ مسلم میں بھی ہے. اور اس طرح محاربی کی جرح کے لیے تو ابن حجر سامنے آیا, لیکن جب جھوٹ کی نسبت کی تو پھر ابن حجر کی طرف بھی کر دی کہ مسلم کی طرف غلط نسبت کی ہے. اگر میں نے غلط کی ہے تو ابن تیمیہ نے بھی غلط کی, اور ابن حجر نے بھی غلط کی, اور پھر باقیوں نے بھی غلط کی. دوسری بات, ان نے کہا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ
بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ پہلی حدیث پیش کی، بخاری سے پیش نہیں کی، مسلم سے پیش نہیں کی، یہ ابو داؤد سے پیش نہیں کی، یہ ترمذی سے پیش نہیں کی، یہ نسائی سے پیش نہیں کی، ابن ماجہ سے پیش نہیں کی، یہ کتاب القراءت سے پیش کی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتاب القراءت میں یہ اس کے راوی یہ محمد بن یحییٰ صفار اس کے یہ حالات پیش کریں کہ یہ کیسے شخص تھے، اس کے بارے میں ثقہ تھے، اس کی اسقاط بیان کریں، لیکن یہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ یہ روایت جب بخاری میں آتی ہے خلف امام نہیں ہوتا، جب حضرت عبادہ سے اور جگہ آتی ہے خلف امام نہیں آیا، لیکن جہاں محمد بن یحییٰ صغار آیا تو وہاں پر خلف امام بھی آ گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خلف امام تو پڑھے ویسے نہ پڑھ، لیکن یہ مطلب دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور خدا کے اور اللہ کر کے دوسری روایت انہوں نے ابو داؤد شریف صفحہ 125 سے پڑھی، یہ میرے پاس صفحہ نمبر 126 سے پڑھی، یہ میرے پاس تقریب و تہذیب ہے۔ علامہ ابن حجر نافع بن محمود کے بارے میں کہتے ہیں جو روایت کا راوی ہے 126 صفحہ کا راوی ہے نافع بن محمود بن ربی، اس کے بارے میں کہتے ہیں مستورن میزان الاعتدال میں ہے، لا یعرف بغیر ھذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ اس کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آج تک تو مناظروں میں اور اس کے حالات کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے، جب ایسا راوی ہوگا تو اسے فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ اور جب عبد الرحمن شاہین یہ چیلنج کرتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں تیرے اس دعوے میں غیر مقلد بھی تیرے ساتھ نہیں، تیرے غیر مقلد تیرے ساتھ توضیح الکلام میرے والے توضیح الکلام صفحہ 71، توضیح الکلام صفحہ 43 پر، توضیح الکلام کے صفحہ 43 پر جب ارشاد الحق عصری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، یہ میرے آپ کے سامنے توضیح الکلام ہے جس کا تعارف سعودیہ سے چھپنے والی تفسیر میں پیش کیا گیا۔ یہ دیکھیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور کریم کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصریف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش کر بھی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب آپ کا ارشاد اللہ قصری کہتا ہے آپ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں، حالانکہ ملتان والوں نے بھی کہا ہے آپ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں نہیں کی ذاتیات پہ۔ میں نے کہا ذمہ دار، یہ نے کہا ذمہ دار یعنی یہ جو چیلنج کرے گا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ دوبارہ پڑھو مفہوم قرآن کی آیت پڑھو، قرآن کی آیت پڑھو۔ انہوں نے کہا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، یہ صفحہ 99 پر بھی کہا، صفحہ 517 پر بھی کہا۔ یہ میرے پاس حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ، یہ پہلے 9 حدیثیں 9 میں اخبار پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے اعتراض کیا کہ جناب انہوں نے بخاری سے پیش نہیں کی، مسلم سے پیش نہیں کی، ترمذی سے پیش نہیں کی، ابو داؤد سے پیش نہیں کی، پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ ابو داؤد سے صفحہ 126 سے حدیث پیش کی ہے۔ ہاں جی، اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ کتنی ہے۔ ہمارا دعویٰ جو پہلے دن کا لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بھی نماز جو بھی ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہو، جب تک بھی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے وہ نماز اس کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرا مذہب، میرا عقیدہ یا میرا مسلک نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر انہوں نے ارشاد اللہ قصری کا قول پیش کیا، میں کہتا ہوں مولوی آصف، مولوی عبداللہ بڑائے، کوئی دیوبند کا عالم یہ لکھ کر دے دے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہماری نماز پر فتویٰ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے، اور ہم لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفحہ نمبر 104، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب و ادب کے دائرے میں رہے اور اخلاقیات کا مد نظر رکھے، ذاتیات پہ نہ آئے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیے جناب حدیث، یہ محمود بن نبی، یہ کون ہے؟ الذی مجہ فی رسول اللہ، محمود بن نبی وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لگائی تھی۔ خان صاحب
ہاں دوسرا صوفہ کو لگے پہلے نبی صلی نے گھٹی لگائی اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا. اب اس صحابی کے بیٹے حدیث بیان کر رہے ہیں جس کو یہ کہہ رہے کہ مستور ہے. اب صحابی کے بیٹے ہیں نافع بن محمود. اب آئیے یہ تہذیب التہذیب ہے, یہ تہذیب التہذیب اسی حافظ ابن حجر کی ذکرہ ابن حبان فی الثقات, اس کو ابن حبان نے ثقات کے اندر ذکر کیا ہے. اور میں نے جو حوالہ دیا تھا امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ کئی دیگر سندوں کے ساتھ صحیحۃ مشہورۃ بہوجۃ کثیر کہ یہ صحیح ہے اور مشہور ہے. اور آئیے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں سے یہ عام ہے جیسے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے, لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح نبی سے فرماتے ہیں لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں ہے لمن جو بھی پڑھنے والا ہے. اصول شاشی اپنے فقہ حنفی کے اصول کی کتاب اٹھا کے دیکھو, من کا لفظ ہے عموم کے لیے ہے, عام کی بحث کے اندر ما اور من موجود ہے, یہ عام ہے, اس میں امام بھی شامل مقتدی بھی شامل ہے اور جناب مفرد بھی شامل ہے, سارے کے سارے. اور کوئی بھی نماز لا صلاۃ کوئی بھی نماز جنازہ ہے کسوف ہے خسوف ہے کوئی بھی نماز ہے جس وقت تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. اب آئیے صحیح مسلم صفحہ 169 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئیے سنیے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال نبی سے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام, کہ جو آدمی نماز پڑھے سورۃ